بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے. یہ جو صورت ہم آج کل پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، یہ بہت برکت والی صورت ہے. اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ سفارش کرے گی. یہ صورت اور اس کے بعد جو صورت سورہ آل عمران، یہ دو صورتیں ایسی ہیں جنہوں نے فرمایا زہراوی روشن صورتیں ہیں. یہ قیامت کے دن جو آدمی سورہ بقرہ پڑھنے کا عادی ہوگا اور سورہ آل عمران پڑھنے کا عادی ہوگا، اس کے ساتھ آئے گی سفارش کرنے کے لیے. کیسے آئے گی؟ باڈی گارڈ آتے ہیں، یہ اوپر سے آئے گی، اس کے اوپر سایہ بنا ہے اور اللہ سے اس بندے کے لیے ڈیل کرے گی، سفارش کرے گی کہ اللہ آپ جو ہے اس بندے کو معاف کرو، یہ ہمیں پڑھتا تھا. کیا کرتا ہے؟ اس لیے ان صورتوں کے پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. صحابہ کرام میں بھی جو آدمی ان دو صورتوں کا علم سیکھ لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے؟ صحابہ اس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ اس آدمی کے پاس پڑھا ہی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. اس جب بیٹھے تو کوئی چھوٹی موٹی صورت نہیں، اس کے اور بھی فضیلت ہے. موقع سے سنائیں گے آج کے دن. یہ یاد رکھیں. پہلا رکو جو تھا اس میں نے کہا تھا کہ انسانوں کی تین کیٹیگری جو قسمیں ہیں، ان میں ہے پہلے مومنین. ان کی 4 صفات 5 صفات آپ کے سامنے بیان کی تھی اور ان کا نتیجہ بھی بیان کیا کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں. اب آگے اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیے کافر جو ہوتے ہیں یہ ان کا کفر بہت الگ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے. یہاں ایک گروہ ہے، الگ ایک جماعت ہے، ان کا کفر اللہ بیان کر رہا ہے. کچھ کافر وہ تھے جنہوں نے طے کر رکھا تھا کہ چاہے یہ پتہ ہے کہ آسمان سر کے اوپر ہے لیکن ہمیں نہیں مانیں گے. طے کر رکھا ہے کہ چاہے ہمیں سمجھ میں آ جائے لیکن ہم مان کر دینے والے نہیں. ابو جہل کتنے اس نے وہ کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگے، کہا یہ کر دو ابھی ایمان لے آؤں گا، یہ کر دو، سب کر دیا لیکن ایمان نہیں لائے. ابو لہب ہے اور بھی دوسرے لوگ ہیں، عتبہ ہے وغیرہ، جن لوگوں نے طے کر کے رکھا تھا کہ ہمیں کچھ بھی کہہ دے حضور اور کوئی بھی بڑی سے بڑی نشانی لے کر آ جائے لیکن ہم نے ایک طے کر کے رکھا ہے کہ ہم مانیں گے نہیں. بلکہ ابو جہل تو اتنے تکبر کے ساتھ گیا کہ مجھ سے قتل کیا جا رہا تھا تو کہہ رہا تھا تو تھوڑا نیچے سے کاٹا تاکہ پتہ لگے کافر کی گردن. اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب سزا آخرت میں دی. تو اللہ تعالیٰ ان کا حال یہاں بیان کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، یعنی یہ خاص کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں سب برابر، ان کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں. جیسے سخت زمین ہوتی ہے نا، پانی برستا ہے تو وہ پودا کھیتی نہیں اگا سکتی، اس کی کیپیسٹی میں نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اتنی بدماشی کی ہے، طے کر کے رکھا کہ ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی طے کر دیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. جب انہوں نے ٹیڑھا پن دکھایا اور شریعت کو بالکل اگنور کر دیا تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب یہ آئندہ کے لیے ان کے لیے راستہ بلاک ہے، اب یہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے، ایسے ہی جائیں گے. تو یہ اس لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی وہ نہیں ہے، یہ ان کے عمل کا نتیجہ ہے. ان کے اوپر جو مہر لگا دی تو اب ایمان سے محروم ہو گئے. تو اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. ظلم اس وقت ہوتا ہے جب ماں کی پیٹ سے نکلے تھے، تب ان کی ایک کوالیفیکیشن اور صلاحیت اللہ ختم کر دیتا. تب اللہ نے ختم نہیں کی تھی. تب تو اللہ نے ان کے پاس نبی بھیجا، باتیں ان کے سامنے رکھی، ان کی جو مانگ تھی وہ پوری کی، پھر بھی نہیں لائے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ جب تم ہی جو ہے پوری ضد پر اڑے ہوئے تو سنو اب ہم تمہارے دل پر کیا لگا رہے ہیں؟ مہر لگا رہے ہیں. دل پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کبھی کوئی سچی بات اور حق بات کو قبول نہیں کریں گے. کسی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے اب ان کو حق نظر آنے والا نہیں ہے. اور کانوں پر اللہ کہہ رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ان کے کانوں پر ہم نے کیا لگا دی؟ مہر لگا دی. مطلب یہ ہے کہ اب یہ کبھی کوئی حق بات نہیں سنیں گے، کاٹ دیں گے.
مانیں گے ہی. ابھی ان کا انجام ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کیا کریں گے ان کا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے آخرت میں بڑا زبردست عذاب ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. یہ ایسے کافر تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی نا مکہ میں، آدمی کو طاقت کا نشہ بہت برا ہوتا ہے، جلدی اترتا نہیں. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کہتے تھے کہ ہم سماج کے بڑے ہیں، تم مان جاؤ جو ہم کہتے ہیں. اگر تم نہیں مانو گے نا تو یہ مکہ کی وادیاں ہے نا پوری، ہمارے نوجوانوں کو یہاں گھوڑے کے ساتھ کھڑا کر دیں گے تمہارے خلاف، یعنی جنگ کریں گے تم سے. حضور کو ایسی دھمکیاں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم کر دیا. پہلے بدر میں ان کا جو ہے چیپٹر کلوز کر دیا. پورے 70 کے 70 مارے گئے جتنے ضرور ہٹا تھے. سے معلوم ہوا کہ اللہ نے جو وعدے کیے تھے حضور کے ساتھ وہ پورے ہو گئے. چاہے شروع میں جیسا بھی لگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دین بھی آئے کہ مکہ میں آنے کے لیے کسی کا سہارا لینا پڑا حضور کو. طائف سے جب آئے تو حضور کو سہارا لینا پڑا. ڈائریکٹ مکہ نہیں جا سکتے تھے، جان کا خطرہ تھا. نام بھول گیا میں. اس نے کہا کہ میں اپنی ان کا ایک طریقہ تھا سماج کا کہ بھائی کہہ دیتا تھا کہ میں نے اس آدمی کو امان دی ہے تو کوئی آدمی اس کو قتل نہیں کر سکتا. اس آدمی کے امان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے. ان حالات کو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا کبھی اسلام آگے نہیں چلے گا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم کچھ بھی ہو ہمارے قانون ہے اس کائنات کو چلانے، اپنے دین کو غالب کرنے کے قانون ہے، قربانیوں کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. لیکن ہو کر رہا بار جن لوگوں کے اوپر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ایمان نہیں لانے والا. اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے ملا؟ دیکھو دل کی بیماریوں میں ایک بیماری ہوتی ہے ضد کی بیماری. کس کی بیماری؟ ضد کی بیماری. یہ بیماری بہت بری ہوتی ہے. یہ صرف کافروں میں اثر نہیں کرتی، ایمان والوں میں بھی اثر کرتی ہے. ہمارے اندر اگر ضد آ گئی کسی چیز کی تو ہم کھلے طور پر یہ انکار کر دیں گے کہ ہاں سورج نہیں ہے، دن نکلا ہوا نہیں. جو آدمی ضدی ہوگا اتنا بڑا انکار کر سکتا ہے اور اس کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس لیے ایمان والے کی شان یہ نہیں ہوتی. جو آدمی ضدی ہوگا بہت بڑا خطرہ ہے کہ یہ آدمی حق راستے سے ہٹ جائے گا. کہاں سے؟ حق راستے سے ہٹ جائے گا. بہت سی مرتبہ بہت سارا علم ہونے کے باوجود آدمی اپنی ضد کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے طریقہ یہی ہے. ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ کو بیان وغیرہ کرنا ایک سیکھنے کی چیز تو ہمیں سکھاتے تھے کہ بیٹا دیکھو بیان کرو کبھی، اور بیان کے بعد کوئی عالم صاحب آ کر یا کوئی اور صاحب آ کر آپ سے کہے کہ بیٹا آپ نے یہ بات اس طرح نہیں کہی، یہ غلط بات ہے، تو چاہے آپ نے 4 آنکھوں سے کتابوں میں دیکھا ہو کہ یہ اسی طرح لکھا ہے، لیکن ضد نہیں کرنے کا. ان سے یہ کہنے کا کہ میں کنفرم کر لوں گا، کوئی بات نہیں، تو پھر سے کتاب سے ملا کر دیکھ لوں گا. آپ کی وہ بات جو ہے مجھے واٹس ایپ پر بھیج دیجیے، میں میچ کر کے دیکھ لوں گا کون سی بات صحیح ہے. لیکن ضد نہیں کرنے کی. جو آدمی ضد تو میں نے کہا وہ آخری ہے، اس مسئلہ ختم، اس کا موقع بھی آخری ہے، آئندہ گمراہ ہو جائے. تو اس آیت سے سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ضد نہ پیدا کریں. کیا نہ پیدا کریں؟ جب کوئی حق بات آئے قبول کریں، کہیں کہ ہاں یہ میری غلطی ہے اور میں اس کو سدھارنے کی کوشش کروں گا. آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اور دعا کرتے ہیں تو صدقہ بھی نکال دیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. اور جو سامنے والا کسی کو حق بات پہنچا رہا ہے اس کو بھی طریقہ سیکھنا چاہیے. ہم لوگ اتنی بری طرح سے خاندانی قرضہ مانگنے کو اس طرح کسی کو سدھارنے جاتے ہیں. کبھی اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. حق بات حق نیت سے اور حق طریقے سے کہو گے تو اثر ہوگا. لہذا کسی کو آپ حق بات کہتے ہیں تو اس کی سب سے زیادہ تو اس کی عزت نفس، آتم سمان کا احترام کیجیے. اب سب کے سامنے ٹوکیے مت، اس کو تنہائی میں بلائیے، اسے کہیے کہ بھائی آپ کی یہ بات ہمیں ایسی لگ رہی ہے، میں نے کسی عالم صاحب کو بھی پوچھا یہ غلط ہے، آپ سدھار لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. وہ بات اس کے دل میں ہے، اس کی تنہائیوں میں اس کے دل پر دستک دے گی. ایک آدمی نے مجھے یہ بات بہت اچھے انداز سے کہی، یہ کہتے ہیں دوبارہ اس آیت کا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ضدی نہ بنیں. ضدی بننے کی وجہ سے آدمی جنت کے راستے سے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے دور چلا جاتا ہے. آگے دیکھیں. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک لمبی 13 آیت، کتنی آیتوں میں نے کہا تھا نا 3، ایک مومنین، ایک کافر اور ایک منافق. مومنین کا تذکرہ کیا 4 آیتوں، کتنے میں؟ اور اس کے بعد جو ہے کافروں کا تذکرہ کیا 2 آیتوں. لیکن جب منافق کی باری ہے ان کا پورا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ 13 آیتوں میں. کتنی آیتوں میں؟ اور پورے ان کے کباڑے سنا رہے ہیں اللہ کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں. منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو
اپنی زبان سے کہے کہ میں ایمان لایا ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں اس کے کفر ہے، وہ اسلام کو مانتا نہیں، ایسا آدمی کیوں کرے گا؟ ابھی تو نہیں سمجھ میں آئے گی، اس وقت سمجھ میں آئے گی جب اسلامی سسٹم ہو، کیا ہو، اسلامی سسٹم ہو، اور جہاں اسلامی قانون فالو کرنا پڑے گا، اور وہاں اعلان کرے گا کہ میں کافر ہوں تو اس کا مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا، تو وہاں اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کیا بنے، منافق۔ ہوا یہ تھا بھائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، تو جب حضور جا رہے ہیں نا تو اس وقت کے وہاں کے حالات یہ تھے کہ مدینہ میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ دو انصار بنے اور بہت اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، بہت قربانیاں دی۔ ان دو قبیلوں کے اندر خاندانی لڑائی تھی، سالوں سے ان کے اندر لڑائیاں چلتی تھیں، خوب لڑتے تھے، اور ایک لڑائی چلتی تھی تو اپنی طرح نہیں کہ ایک دو ہفتے میں نبڑ گئی، سالوں تک چلتی تھی، پوتا بھی آ کے وہی لڑائی لڑتا تھا، ایسی لڑائی۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو بہرحال حضور کا زمانہ خیر کا زمانہ تھا، تو ان لوگوں کو سمجھ پڑی کہ ہماری طاقت اب ختم ہو چکی ہے، اب ہمیں صلح کر لینی چاہیے، کیا کر لینی چاہیے، آپس میں دوستی کر لینی چاہیے، اور ہمارے یہاں پر بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے، سسٹم کا کوئی بڑا ہونا چاہیے جس کی سب بات لوگ مانیں۔ تو انہوں نے مشورے سے طے کیا تھا عبداللہ ابن ابی کہ اس کو ہم مدینہ کا بادشاہ بنا دیں گے، کیا بنا دیں گے، یہ تھے۔ اب اتنے میں ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ بادشاہ بننے والا ہے، اس کے دن قریب آ رہے ہیں، اور یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ لوگ ایمان لے آئے، اور حضور ہجرت کر کے کہاں چلے گئے، مدینہ چلے گئے۔ اب جیسے حضور مدینہ چلے گئے تو اب پورا مرکز کون بن گئے، حضور بن گئے۔ حضور نے جاتے ہی سب سے پہلے جو ہے 3 قوم تھی، اس کو مسلمان ہو گئے، دوسرے کافر تھے اور یہودی تھے، تینوں کے درمیان ایگریمنٹ کرا دیا کہ ہم لوگ آپس میں نہیں لڑیں گے، اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیڈریشن تیار کر دی، پورا ایک گروہ جماعت تیار کر دی۔ اب عبداللہ ابن ابی کو بڑا لگا کہ یار میری بادشاہت ہاتھ سے چلی گئی اس نبی کی وجہ سے، بہرحال وہ دبا کے بیٹھا رہا۔ پھر مکہ والوں نے حملہ کیا، کہاں پر، بدر کے موقع پر، اور وہاں بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور فرشتوں کے ذریعے مکہ کی جو لیڈرشپ تھی نا وہ ختم کر دیا تھا، 17 جو بڑے بڑے تھے سب کو قتل کروا دیا۔ اور اس وقت ان لوگوں نے دیکھا کہ اب اسلام کے قدم جم گئے، اب ان کے صحابہ کا مقابلہ کرنا اور حضور کا مقابلہ کرنا اب لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے، اتنا آسان نہیں۔ تو عبداللہ ابن ابی نے اپنے جو گرو گھنٹال تھے نا سب ان کو جمع کر کے کہا ان ھذا الامر قد توجہ، کہ اب اسلام کے پاؤں جم گئے، ابھی آگے بڑھ گئے، اب ہماری خیریت اس میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، اگر ہم انشاءاللہ عیدہ ہوئے تو یہ کافروں کو جیسے مار پڑی ہے ویسی مار اپنے کو بھی پڑے گی۔ تو انہوں نے نفاق کا راستہ اپنایا۔ کس کا راستہ؟ نفاق کا مطلب یہ کہ انہوں نے زبان سے کہا، یہ یہودی تھے، انہوں نے زبان سے کہا کہ ہم لوگ ایمان لائیں، اور دل میں ان کے کفر چھپا ہوا ہے۔ یہ نفاق ہے نا، یہ عربی میں کہاں سے بنا ہے؟ جیسے وہ جنگلی چوہا دیکھو، جنگلی چوہا جو ہوتا ہے نا تو وہ ایک بل نہیں بناتا ہے، اس کا جو گھر رہتا ہے وہاں سے 4-5 بل بناتا ہے، تاکہ جب بھی شکاری آئے گا تو جس بل سے وہ جاتا ہے آئندہ دوسرے بل سے نکل جائے گا، شکاری کا ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو منافق کا کام یہ تھا کہ جہاں لگا کہ کافروں کی طاقت بڑی، یہ ان کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وہ تو صرف خالی کلی کا ان کے ساتھ گھومتے ہم، اور جہاں دیکھا کہ کہیں پر فتح ہو گئی، مال غنیمت آ گیا اور اسلام آگے بڑھ رہا تھا، مسلمانوں کے ساتھ آ جاتے تھے۔ یہ ان کا کردار تھا۔ اور پھر ان منافقوں میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہ تھے جنہوں نے طے کر رکھا تھا کہ ہم کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کبھی بھی نہیں لائیں گے، بہت کٹر تھے، جس میں عبداللہ ابن ابی وغیرہ سب تھے۔ اور کچھ وہ تھے کہ جو لوگ ہیں نا حالات کو دیکھتے تھے کہ ہاں ابھی جو ہے نا پل رہا جھک رہا اسلام کی طرف، تو مسلمان ہونے کا جی کرتا تھا، کہتے چلو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھا کہ ابھی کافروں کو طاقت مل رہی تو فوراً ڈر جاتے تھے، ہماری پراپرٹی کا کیا ہوگا، تجارت کا کیا ہوگا، بال بچوں کا کیا ہوگا، تو پھر کافروں کی طرف چلے جاتے۔ تو مذبذبین بین ذالک، قرآن نے کہا کبھی یوں جاتے ہیں اور کبھی یوں جاتے ہیں، لا ہؤلاء ولا ہؤلاء، نہ اس طرف نہ اس طرف، بیچ کے۔ یہ 2 کیٹیگری کے منافق تھے۔ ابھی جو ہم 13 آیتوں کا خلاصہ سنیں گے اس میں ان دونوں کی مثال اللہ نے بیان کی، مثال کے ذریعے دونوں کو واضح کیا ہے کہ یہ دیکھو اور یہ دیکھو، دونوں کا مسئلہ ایسا ہے۔ ان میں سے ایک کیٹیگری جو ہے جو لوگ پورے طے کر کے رکھا تھا ہم لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا تو ہم نے حساب چیپٹر کلوز کر دیا، اب تمہیں ہدایت ملنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے طے کر رکھا ہے کہ ہم مسلمان بننے والے نہیں۔
دیکھو یہ جب بار بار قرآن کریم کہتا ہے نا کہ ہم نے ان پر مہر لگا دی، اب ایمان نہیں لائیں گے، تو عام مطلب لوگوں کو ایسا سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا پاور استعمال کر کے ان کو جنت سے محروم کر دیا۔ حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی بیماری میں بد پرہیزی کرے، اور اتنی بد پرہیزی کی دوا لینے ہی نہیں گیا، اور آخری مرحلے میں جا کر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، ایکسپرٹ کے پاس کہ مجھے دوائی چاہیے، ڈاکٹر کہے گا اب تو مر جا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو نے اس بیماری کو پالا ہی اتنا ہی ہے خود سے ہی کہ اب تیرے لیے علاج کوئی اثر کرنے والا نہیں ہے۔ اس طرح قرآن بار بار ان کو سمجھا رہا، یہ سمجھ ہی نہیں رہے، انہوں نے کفر کو اتنا سینے سے لگا کے رکھا ہے کہ اللہ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کی بیماری پالی ہے، اب ان کے اوپر کتنی بھی وحی کی روشنی ڈالی جائے اب یہ سدھرنے والے نہیں ہے، اس لیے سنو کہ یہ تو چلے سیدھے جہنم میں ہی جائیں گے۔ ایک تو وہ، اور کچھ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پہ ابھی ٹھپا لگا سکتے ہیں لیکن لگاتے نہیں ہیں، یہ ابھی ادھر بھی ہے اور ابھی ادھر بھی ہے، ابھی انہوں نے پکا اسلام کے بارے میں مخالفت اختیار نہیں کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں مسلمان بن گئے، اکثر لوگ وہ تھے جو بعد میں مان جائے۔ بہرحال ان دونوں کی مثالیں دی ہیں۔ یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ قرآن کریم نے ان کی علامتیں بتائی، ان علامتوں کو سن کر ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایسا نہ کریں تاکہ ہمارا ایمان کیا رہے؟ سلامت رہے۔ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ یہودی تھے۔ اب یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ چال چلتے تھے۔ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے تو اللہ کو تو مانیں گے، حضرت موسیٰ نے بھی تو آخرت کی خبر دی تھی تو آخرت کو بھی مانیں گے۔ تو جب یہ لوگ یہ کہتے تھے نا کہ بھائی ہم لوگ ایمان لائے، تو یہ لوگ جو ہے نا اللہ کا تذکرہ کرتے تھے اور آخرت کا تذکرہ کرتے تھے، تو بات جھوٹ تو ہوئی نہیں۔ ان کو مسئلہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور کا تذکرہ نہیں کرتے تھے کہ ہم حضور پر ایمان لائیں، تو یہ چال چلتے تھے۔ ظاہر میں ایسا بولتے تھے کہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا تھا اور بات بھی ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان لا رہا ہے، آخرت پر ایمان لا رہا ہے، لیکن قرآن نے کہا وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہے، اس لیے کہ بڑی شرط یہ ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو۔ کس کو مانو؟ ہمارے جو نبی ابھی بھیجے ہم نے ان کو مانو، یہ ان کو نہیں مانتے تھے، یہ دل میں چھپاتے تھے کہ ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وما ہم بمؤمنین، ہم تمہارا ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اپنی چال سے اسلام کو صحابہ والے ایمان سے ہٹا کر پیش کرے تو وہ چاہے دنیا میں اعلان کرتا پھرے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ اس کا اسلام قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یخادعون، اس سے ایک بات اور بھی سمجھیے کہ جھوٹ کتنی بری مصیبت ہے کہ وہ لوگ بھی جھوٹ بولنا قبول نہیں کرتے تھے۔ مکہ کے کافر اور مشرک بھی ہے نا، وہ جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر یہ جھوٹ بولنا پسند کرتے تو ابو سفیان جھوٹ بولتے اس موقع پر۔ کس موقع پر؟ جب ہرقل نے پوچھا تھا، کس نے پوچھا تھا؟ ہرقل نے۔ حالانکہ ابو سفیان اللہ نے بعد میں ہدایت دی، یہ شروع میں اسلام کے سب سے مخالف، سب سے آگے رہنے والے تھے، فوج کی قیادت کرتے تھے یہ، اور ایسے زمانے میں کوئی دشمن کے بارے میں پوچھ لے کہ وہ کیسا ہے تو صحیح رپورٹ دینا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا ہے۔ ہرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ بتاؤ بھائی تمہارے مکہ میں کوئی نبی آئے ہیں، کیا ہے، کیسے ہیں، کون لوگ ان کے اوپر ایمان لائے؟ وہ چونکہ بادشاہ تھا اور سپر پاور تھا، تو جو بڑی کسی طاقت کے ابھرنے کی باتیں ہو سکتی ہیں سب کچھ ڈالی اس نے، اور حضرت ابو سفیان نے سب صحیح بتایا۔ وہ اس لیے بتایا کہ وہ جھوٹ کو ناپسند کرتے تھے کہ بھائی لوگ مجھے جھوٹا کہے یا ہمیں پسند، سوچو کہ جب کافر آدمی جھوٹ بولنا پسند نہ کرے تو ایمان میں جھوٹ کیسے چلے؟ اس لیے ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ زنا کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی یہ اس لیے نہیں کہ آدمی زنا کرے، یا یہ بتا رہے ہیں کہ جھوٹ اس سے بڑی مصیبت ہے، جھوٹ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جھوٹے پر لعنت برسائی، اور جھوٹ آدمی بولتا ہے پھر اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو ان کے اس قول سے ایک بات یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہم تو تھوڑی نفع کے لیے فوراً کیا کر لیتے ہیں؟ جھوٹ بول لیتے ہیں، اور اس بات کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی وجہ سے ہم لوگ کو دیکھو ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ عذاب کا مطلب آسمان سے کوئی گولا برسے گا، وہی عذاب ہے۔ بھائی سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جنت کے راستے سے دور کر دیا جاتا ہے، سب سے بڑا۔ کافروں کو ہٹا دیا، چلو سائڈ میں نکلو، تم عیسائی گے، تمہیں جنت نہیں دیں گے، تم تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں سپاٹے بجائیں گے۔ اس طرح جو آدمی گناہ کرتا ہے اللہ اس سے توفیق لے لیتا ہے۔ کیا لے لیتا ہے؟ ہم مسجد کے چکر کم ہو جاتے ہیں، اس کے قرآن دیکھنے کی جو دولت ہوتی ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں تو آدمی سمجھتا نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب ہے، بس ایسا سمجھ رہا ہے کہ
कोई मेरी हाथ पाँव टूटे और कहीं से जो है कुछ मुसीबत आए तब जाकर अल्लाह का अज़ाब आए, ये भी अल्लाह का अज़ाब है, बल्कि ये सबसे बड़ा अज़ाब है। इसलिए आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, कह रहे हैं कि ये लोग ऐसा बोल करके हम लोग ईमान लाए आखिरत पर भी और अल्लाह पर भी, ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह को धोखा दे रहे हैं और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह ये कह रहे हैं कि अगर गौर करोगे ना, वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, ये किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। ये किसी को धोखा नहीं दे रहे बल्कि किसी को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। लेकिन ये लोग सोचते नहीं है कि धोखा हमें होगा। कैसे? अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकते, इसलिए कि अल्लाह तो आलिमुल गैब, क्या है उसके यहाँ अंधेरा और उजाला, जी सिया और सफ़ेद सब क्या है बराबर है, उसके यहाँ कोई चीज़ छुप नहीं सकती है। तो ये लोग झूठ बोलेंगे तो अल्लाह क्या तो छुपने वाला नहीं, इसलिए अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। और ये लोग भी जानते थे कि हम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, और ईमान वालों को धोखा इसलिए नहीं दे सकते कि वही का ज़माना था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा वही के ज़रिए बता दिया जाता था कि ये बंदा मुनाफिक है, और हुज़ूर ने तो नाम लेकर गिना कर, हज़रत हुज़ैफ़ा को नाम गिना कर कान में बताया था कि देखो मदीना में ये आदमी मुनाफिक है। हुज़ूर को पता था, लेकिन बस अल्लाह ने ये हुक्म दिया था कि ये मुनाफिक अगरचे है, लेकिन ज़ाहिर में तो इस्लाम का कलीमा बोलते हैं, लिहाजा इनके साथ मुसलमानों वाला ही मामला करो, इनको तो हम आखिरत में देखेंगे। क्या देखेंगे? आखिरत में। इसलिए मुनाफिकों को आखिरत में काफिरों से भी टेढ़ा अज़ाब मिलने वाला है, काफिरों से भी डेंजरस अज़ाब देगा अल्लाह ताला। किसको? मुनाफिकों को। इसको कुरान का इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा, कि मुनाफिक को हम जहन्नम के आखिरी तह में रखेंगे। चूल्हा जलाते ना जी, तो सबसे ज़्यादा तपिश कहाँ होगी? लकड़ियाँ जब नीचे होती है नहीं, लेकिन हम सबसे आखिर में इनको तो रखेंगे। वलन तजिद लहुम नसीरा, और उस दिन इनका कोई मददगार तुम नहीं पाओगे, हरगिज़ इनका कोई मददगार नहीं आएगा कि जो इनको बचा ले। बहरहाल तो अल्लाह ने ये फरमाया था कि अभी ये लोग ईमान का बात कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, इनको मुसलमानों वाला ही मामला करना, इनको देखेंगे कहाँ? आखिरत में देखेंगे। तो यहाँ ये सवाल होता है कि अल्लाह ताला को तो धोखा नहीं दे सकते, और ये भी जानते थे, फिर अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों कहा कुरान में कि मुझे भी धोखा देते हैं? असल में ईमान वालों को तसल्ली देने के लिए कि तुम्हें धोखा दिया गोया कि मुझे धोखा दिया। जैसे नहीं तुझे हाथ लगाया मुझे हाथ लगाया, मैं देख लूँगा इसको, नहीं बोलते हम लोग सामने वाले को हौसला दें कि भाई हमारा और तेरा कनेक्शन कोई नॉर्मल नहीं है, हम लोग बहुत जिगरी दोस्त हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हें छेड़ा हम देख लेंगे। इसी से मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो लोग अम्बिया को, नबी को और अल्लाह वालों को, किसको? अल्लाह वालों को छेड़ते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ये इनको छेड़ना अल्लाह को छेड़ना है, इनको छेड़ना किसको? अल्लाह। इसलिए किसी दीनदार को कभी परेशान मत करो, तुम्हें क्या पता तनाई में उसका अल्लाह के साथ क्या मामला हो, और आह लग गई तो बर्बाद हो जाओ। इसलिए दो चीज़ें हैं शरीयत में, उस पर जंग का ऐलान किया गया। एक सूद खाना, क्या खाना? अल्लाह ने जंग का ऐलान किया। और दूसरी चीज़ मन आज़ाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हक़, कि जो मेरे किसी वली को सताएगा तो मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता नहीं छोड़ूंगा। एक मरतबा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि का एक दुश्मन था, जलता था, हालांकि वो बहुत बड़े आलिम थे। इमाम अबू हनीफ़ा पूरी रात नमाज़ पढ़ते थे और बहुत चोटी के आलिम थे। इनके साथ उसको हसद था, उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, उल्टा सीधा गालियाँ बकता रहता। हज़रत को पता था कि मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलता रहे। एक दिन ये हुआ कि इनकी वालिदा का, इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। अब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ये आदमी रास्ते में मिला, तो हज़रत से कहने लगा कि आपके वालिद का तो इंतकाल हो गया। बोले हाँ। तो कहा कि अपनी अम्मी का निकाह मुझसे करवा दो। ये जुमला हज़रत से कहा, बड़ी उम्र की औरत है, ये जुमला कहा। अब हम जैसा आदमी हो तो उसकी तो खैरियत बाहर ख़राब कर देते, तो अल्लाह वाले थे, क्या कंट्रोल बहुत होता है अपने साथ। तो हज़रत ने कहा कि कोई मसला नहीं, ये तो शरीयत का मसला है और उनकी खुशी की बात है, मैं पूछ लूँगा अम्मा से, अगर वो इजाज़त देंगी तो वे तेरे साथ निकाह कर दूँगा। लेकिन बहरहाल अल्फाज तो असर करते हैं ना, उनको बहुत तकलीफ हुई। 2 दिन में उस आदमी का इंतकाल हो गया, ख़त्म हो गया। इसने कहा हज़रत ये क्या हुआ? कहा मेरे सब्र ने उसको ख़त्म कर दिया, उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, अल्लाह ने उसका बदला लिया। तो आदमी तबाह हो जाता है, अहलुल्लाह को छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ मुफ्ती शफी साहब ने लिखा है कि किसी अल्लाह वालों का आदमी को छेड़ना नहीं चाहिए, वरना आदमी की दुर्गत बन जाती है। एक अल्लाह वाले जा रहे थे, एक जोड़ा सलामत जा रहा था,
ان کا پاؤں کیچڑ میں پڑا اور وہ کیچڑ اچھل کے دلہن پہ لگ گیا، تو سامنے والے کو غصہ آ گیا، اس نے زور سے چاٹا رسید کر دیا، یہ بیچاری اجالتے ہوئے آگے چلے گئے اور وہاں اس عورت کا انتقال، پاؤں پھسلا اور گرتے ہی انتقال کر دیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ مقدمہ ہو گیا، پولیس آ گئی، کہا کہ اس آدمی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اس نے کورٹ میں جواب دیا، قاضی کو کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ دوستی کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ اس کے اوپر چیٹے اڑے تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے مجھے چاٹا مارا تو میرے اللہ کو بھی جہرت آ گئی، ختم کر دیا۔ تو یہ معاملے بڑے ڈینجر ہیں، اس لیے کسی اللہ والے کو اب کون اللہ والا ہے، کس کو کیا مانتا ہے ٹھیک، اس لیے ہر ایک کے ساتھ آدمی بنا کر کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ لوگ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں پڑ رہی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وہی سے بتا دے گا مسلمانوں کے کہ یہ لوگ تو منافق ہے، بدماش ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو آخر میں پورا وبال کہاں آئے گا؟ خود کے اوپر آئے گا، سماج میں بدنامی انہیں کی ہونی ہے۔ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں بیماری ہے۔ بیماری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنکھ میں بیماری کا مطلب ہے آنکھ سے نہ دکھائی دے، کان میں بیماری کا مطلب ہے کان سے سنائی نہ دے، زبان میں بیماری کا مطلب ہے آدمی بول نہ پائے ٹھیک سے، دل میں بیماری کا مطلب یہ ہے کہ دل کا کام ہے ہدایت کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، حق بات کو سمجھنا۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں بیماری ہے، مطلب یہ کہ حق بات قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے دل میں بیماری کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کے دل میں مسلمانوں سے حسد ہے، بغض ہے، مسلمانوں سے کینہ رکھتے ہیں، جلتے ہیں، پہلے تو جلتے ہی تھے، اب مسلمانوں کو کامیابی مل رہی ہے تو اور زیادہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہم تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، ان کو کامیاب کریں گے اور تم کو ناکام کریں گے۔ اور دوسرا مسئلہ ان کے ساتھ کیا لگا ہوا تھا، یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے کیا تھے؟ مسلمان، اور بیٹھتے تھے کس کی مجلس میں؟ رات کو جا کے کافر کی مجلس میں۔ تو قرآن نے کہا جہاد کرو، تب رات کو جن کے ساتھ بیٹھتے تھے صبح میں انہیں کے سامنے ہتھیار لے کر کھڑا ہونا پڑے گا، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کی تو درگت بنی ہوئی ہے، بڑے منافق بنے ہیں، لیکن ان کی تو بنی ہے کہ رات کو یہاں تھے اور رات کو وہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا اور وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دنیا کا حال، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، جو جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ اس کی وجہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہہ رہے ہیں کہ ان کی دوسری خرابی یہ ہے کہ جب ان سے ایسا کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، یعنی کہ بھائی سماج کو خراب مت کرو، ایسے کام مت کرو کہ جھگڑے ہو، فساد ہو، تو یہ لوگ کہتے ہیں نا ہم لوگ ایسا کام کرتے کیا ہے؟ یہ سماج میں بہت سارے لوگ کی عادت ہوتی ہے، الٹا سیدھا کام کریں گے، ان کو کہو بھائی ایسا مت کرو، میں نے کیا ہی کہا، میں تو یوں کرنا چاہ رہا تھا، اور اپنے برے کام کو آدمی اچھا کام کر کے کیا کرے؟ پیش کرے۔ یہ منافق کی عادت ہوتی ہے، اس کو سمجھ لو۔ منافق کیا کرتے تھے؟ یہ منافق جو ہے مسلمانوں سے کہتے تھے ایمان لاؤ، پھر جب رات ہوتی تھی یا کوئی تنہائی ہوتی تھی تو جاتے تھے کافروں کے پاس، اور منافق یہودیوں میں جو کافر تھے ان کے پاس جاتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ ہم لوگ تو ان کے پاس جو رہتے ہیں وہ تو خالی پلی گئے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اس سے تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر مسلمانوں کے راز جو ہوتے تھے نا، کمزوریاں، وہ ان کو بتاتے تھے، تم یہاں سے مارو ان کو، یہاں سے حملہ کرو، وہاں سے حملہ کرو، یہ کرتے تھے۔ یہ بات یہاں کی وہاں پہنچے، اور پھر وہاں کی بات لے کر آتے تھے مسلمانوں کے پاس، اور جو بیچارے سیدھے سادھے مسلمان ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان پڑھا لکھا تو ہوتا نہیں، سب کے بعد ایک جیسا نالج ہوتا نہیں ہے، تو صحابہ میں بھی کچھ سیدھے سادھے لوگ تھے بیچارے، ان کے پاس جاتے تھے، اور ان کو ابھی نیا نیا کسی نے اسلام قبول کیا ان کے پاس، اور کافروں کے جو الٹے سیدھے سوالات ہوتے تھے نا اسلام کے بارے میں، اعتراضات، یہ لا کر ان کو سناتے تھے، اب ان کو شک میں ڈالنے کے لیے کہ یہ ایمان پر واقعی نہ رہے۔ تو اسے کہا جاتا تھا کہ یہ کام مت کرو، یہ برا کام ہے، کہ یہاں کی وہاں لگاتے اور وہاں کی یہاں لگاتے۔ تو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یار تم تو سمجھتے نہیں کوئی بات، ہم لوگوں کو تو برا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ، ہم تو یہ چاہتے ہیں تاکہ یہاں کی وہاں لگائیں گے اور وہاں کی یہاں لائیں گے، بات تاکہ جو ہے ڈائلاگ کا راستہ کھلے گا تو دونوں قومیں ایک ہو جائے گی اور جو ہے دوستی ہو جائے گی۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتحاد کیسا، جیسا آج کل چلتا ہے نا کہ بھائی ہندو مسلم اتحاد، تو یہ ایسا اتحاد، لیکن یہ لوگ اتحاد کیسا کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ لوگ اتحاد اس طرح کرنا چاہ رہے تھے کہ اسلام ختم ہو جائے۔ کیا ختم ہو جائے؟ جہاد ختم ہو جائے، اسلام کا سسٹم ختم ہو جائے اور دو قومیں ایک ہو جائیں۔ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اسلام نہیں آیا تھا، اس سے پہلے یہ سب لوگ ایک ہی مل کر رہتے تھے، ایک طرح کی تجارت ہوتی تھی، سماج اور معاشرے میں دونوں مل کر بھائی جیسے کی طرح رہتے تھے۔ اب یہ اسلام آیا ہے تو تھوڑا جو ہے ڈس بیلنس ہو گئی ہے مارکیٹ، تو تھوڑا کیا کریں دوستی کروا دیں گے، تو دوستی کرواؤ، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ دوستی میں کباڑا کر رہے تھے اسلام کا، جہاد کی برائی بیان کرتے تھے، کس کی؟ جہاد کی برائی بیان کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ یہ تم اصلاح نہیں کر رہے ہو، یہ تم فساد مچا رہے ہو۔ اصلاح تو یہ ہے کہ جس رب نے اس زمین کو بنایا
جس رب نے اس آسمان کو بنایا، جس رب نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، زمین میں خزانے رکھے، اس کی عبادت کی جائے اور اس نظام کو آگے کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، یہ اصلاح ہے۔ اور اس کے خلاف جو کفر کا، بت پرستی کا، مورتی پوجا کا سسٹم ہے، اس کو ختم کیا جائے، یہ اصلاح ہے۔ لیکن تم تو یہاں تو جو ہے اللہ کا جو حق ہے اس کو ختم کر رہے ہو، مار رہے ہو، اور دوسرے کو کافر اور مشرک کو آگے بڑھا رہے ہو، تو یہ اصلاح کہاں کی ہوئی؟ یہ تو فساد ہوا۔ یہ چیز اس لیے سمجھو کہ جہاں کہیں بھی ہمارا معاملہ ہندوؤں کے ساتھ ہوتا ہے، کس کے ساتھ؟ دیگر قوموں کے ساتھ، ان کے ساتھ دو چیزیں، ایک ہے بھائی دنیا میں ہم ان کے ساتھ برتاؤ کیسا کریں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر وہ تم سے تمہارے دین کے معاملے میں نہیں جھگڑتے ہیں اور تمہارے دین میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتے ہیں اور تمہارے دین کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه ان الله يحب المقسطين۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کی مدد کرو، غریب ہے کھانا کھلانا ہے کھلاؤ، کسی طرح کا کو سپورٹ کرنا ہے کرو، یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ لیکن تمہاری ایسی دلی دوستی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کہ تم اپنے دین میں ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے لگو۔ یہ اگر تم کرتے ہو تو تم کباڑہ کر رہے ہو اور یہ نہیں چلے گا۔ اور یہ چیز بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جان پر آ بنے، کس پر؟ جان پر، پھر بھی ہم اپنے دین کے بارے میں کمپرومائز نہیں، اس کا نام ہی کمپرومائز غلط ہے۔ یہ سلنڈر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سلنڈر ہونا ہے، یہ سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے، یہ تم ہتھیار ڈال دیے تم نے جب تم نے اپنے دین کا سودا کر لیا، اپنی مانیتا کا سودا کر لیا، یہ نہیں چلے گا۔ یہ تم جو ہے ایکتا پیدا نہیں کر رہے ہو، یہ زمین پر کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہو۔ قرآن اس کو کہتا ہے تم فساد مچا رہے ہو، تم اللہ کا حق کاٹ رہے ہو، اس رب کا حق کاٹ رہے ہو جس نے تمہیں منی کے نطفے سے پیدا کیا اور چلتا پھرتا انسان بنایا، تمہیں اس کے حق نہیں دکھتے، دوسروں کے حق نظر آ جاتے ہیں۔ انسانیت بڑی چیز نظر آتی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، انسانیت کو پیدا کیا، وہ بڑا ہے یا انسانیت بڑی؟ عجیب چیز ہے۔ یہ سب دھرم سے بھاگنے کے راستے ہیں۔ اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ منافق کرتے ہیں کہ بھائی یوں کہتے تھے جہاد برا، یہ برا، سب ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، آپس میں مل کر رہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس کا نام اصلاح، اس کا لیبل لگایا نا تم نے اصلاح، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ تو تم میرا حق ختم کر رہے ہو، یہ فساد ہے۔ یہ کیا ہے؟ فساد ہے۔ اس لیے ہم بھی جہاں کہیں بھی رہیں، ہم کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ اسلام کسی پر کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے، لیکن اپنی آزادی کو کبھی اسلام ختم نہیں کرے گا۔ قرآن یہ کہہ رہا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، تو یہ کہتے ہیں ہم تو زمین کے سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم تو جو ہے صلح پیدا کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہی لوگ بدمعاشی کرنے والے ہیں، فساد مچانے والے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ اچھی چیز کو برا اور بری چیز کو اچھا سمجھ، جہاد کو برا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ اچھی چیز ہے۔ جہاد کی مثال کیسی ہے؟ آپ کے پاؤں میں سڑان لگ گئی، جی اگر نہیں کاٹو گے تو پورا پاؤں سڑ جائے گا، تو بھائی کاٹو، اس کو کاٹنا پڑے گا، اور اپنا حصہ کاٹ کے صفائی کرو اس کی اور اس کو ٹھیک ٹھاک کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی اور سسٹم آئے گا تو انسانیت کے حقوق ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ کتنے ہی اچھے سسٹم تمہیں نظر آتے ہوں، لیکن وہ سب انسانوں کو اس کا حق نہیں دے سکتے، چند لوگوں کے پاس حقوق چلے جائیں گے اور دوسرے محروم ہو جائیں گے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اسی کا نام فساد ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اسلام کو قبول کرو۔ کس کو قبول کرو؟ اسلام قبول کرو گے، سب بندے کو اس کو پورا پورا حق ملے گا، اسلام کے مطابق چلو گے۔ یہاں تک انشاءاللہ آئندہ آگے کریں گے۔ ان کی برائیاں ہیں اور کمزوریاں ہیں، آگے اور بھی ان کی کمزوریاں ہیں، انشاءاللہ کل اس کو پیش کریں۔ ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا مزاج ضدی نہ بنائیں۔ کیسی نہ بنائیں؟ ضدی۔ کوئی اسلام کی بات بتائے، کبھی ایسا ہوتا ہے ریتی رواج ہوتے ہیں ہمارے، اس میں ہم کچھ غلط کر بیٹھتے ہیں، گانے بجا لیے مثلاً، کسی آدمی نے آ کر کہا تو ہم کو بہت سخت بات بول جاتے ہیں، یا بہت روڈ بیہیویئر اپنی جانب سے جو ہے ایسا سخت رویہ دیتے ہیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ یہ آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں، یہ اس کی کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں تھی، اگر وہ اسلام کو صحیح طریقے سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے تو یاد رکھو یہ حضور کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہے، اور تم اس کو جو ہے برا بیہیو نہیں کر رہے ہو، تم حضور کے معاملے کے ساتھ جو ہے اور پھر کیا آخر اپنا منہ لے کر آدمی سفارش کی امید رکھتا ہے، پتہ نہیں کس طرح کر لے گے۔ تو آدمی اپنا مزاج نرمی والا ہوتا ہے۔ مومن کی شانی یہ ہے کہ وہ نرم مزاج ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ اور جو نرم مزاج ہوگا اس کے اندر ضد پن نہیں ہوگا، ایک چیز۔ دوسری چیز آدمی جھوٹ نہ بولے، کیا نہ بولے؟ تیسری چیز جو ہمیں سیکھنے کی، یہ منافق کیا کرتے تھے، یہاں کی بات وہاں پہنچاتے ہیں اور وہاں کی، علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو دین کا معاملہ ہے، دنیا کے معاملے میں بھی جو آدمی دو منہ والا ہوتا ہے، دو منہ کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ملا تو اس کی برائی ہے، اور اس سے ملے گا تو اس کی برائی ہے، یہ ہے دو منہ والا آدمی۔
یہ آدمی سماج کو توڑے گا. کیا کرے گا؟ سماج کو توڑ دے گا, ختم ہو جائے گا سماج. اس لیے شریعت نے سب سے زیادہ غیبت کے اوپر کیا لگائی ہے؟ بین لگائی, روک لگائی. شریعت نے کہا کہ الغیبت اشد من الزنا. غیبت ہے نا, زنا سے بھی بری چیز ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں انسان ہوں, میرے اندر برائیاں نہیں, بالکل ہے. اب وہ برائیاں اگر 10 آدمی کو بیان کی جائے تو میں دین کی جو بھی بات کہوں گا چکنے گھڑے کی طرح وہاں سے نکل جاؤں گا کہ ایک آدمی تو ٹھیک نہیں ہے, کیا بات سنا رہا ہے. اس طرح آپ میں سے 10 آدمی کی برائیاں مجھے مل جائے تو میں جب بھی دیکھوں گا یہ بہت برا آدمی ہے, بہت برا آدمی ہے, تو اس کے اندر جو خیر ہے, بھلائی ہے, وہ تو ختم ہو گئی. اب ہر آدمی سماج میں ایک دوسرے سے کٹ جائے گا. ہر آدمی کے اندر جو اللہ نے بھلائی رکھی ہے دوسرا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے عالی شان تھے, پھر بھی صحابہ سے منع کر رکھا تھا کہ مجھے تنہائیوں میں آ کر کسی کی ادھر ادھر کی نہیں لگانے کی. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب تم سے ملوں وانا سلیم الصدر, تو میرا سینہ پاک ہو, میرا سینہ کسی کی جانب سے برا نہ ہو, کسی کے بارے میں کوئی بری بات میرے دل میں نہ. تو یہ چیز سیکھنے کی ہے کہ ہم سماج میں غیبتیں نہ کریں. کیا نہ کریں؟ غیبت اتنی بری چیز ہے کہ بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کی اگر باپ کے سامنے غیبت کرنے لگے تو باپ کے دل سے بڑے بیٹے کی محبت نکل جائے گی, اور بڑا چھوٹا والا بڑے کا ایسا کرے گا, چھوٹے بڑے کی محبت باپ کے دل سے نکل جائے گی. بتاؤ اس سے بڑا رشتہ کیا لاؤ گے دنیا میں؟ دوسرے رشتے تو اس سے کمزور ہیں تو وہ بالکل اور ٹوٹ جائیں گے. اس لیے اس آیت سے ہمیں ایک چیز سیکھنے کی, ہم غیبت نہ کریں. کیا نہ کریں؟ غیبت نہ کریں. برائی کو ختم کرنے کا اصل طریقہ ہے, جس کے اندر برائی ہے اس کو جا کر کہو, اس کے لیے 2 رکعت دعا کرو, اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو سیدھے راستے پر آ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق